صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 حرکات کی تختی کے قواعد اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ادائیگی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ اس تختی کا آغاز کیا جائے، حرکات کی اس تختی کے کچھ قواعد وہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر تحریر کیے جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ حرکات کو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک کو حرکت کہتے ہیں اور جب 3 جمع ہو جائے تو اسے حرکات کہتے ہیں۔ اب یہ حرکت اور حرکات کیا ہیں؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے پہلے مدنی قاعدہ پڑھا ہوا ہے انہیں قواعد کے حوالے سے کچھ آگاہی ہوگی، اور جنہوں نے کبھی بھی قواعد کو سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، تو ان کے لیے یہ بہت سہل اور آسان ہوگا۔ سبق کون سا ہے ہمارا؟ حرکات۔ زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش، ان کو کہتے ہیں حرکات۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ صحیح؟ ایک مرتبہ آپ دوہرا لیجئے۔ اب یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ دوہرا لینے سے یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، کچھ کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جب بھی حرکات کا سوال ہوگا تو آپ کا جواب یہی ہوگا، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر آ نہیں، کیونکہ آگے ہم سیکھیں گے کہ حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ۔ دیکھیے حمزہ کی ادائیگی کچھ کمزور ہو گئی، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ۔ جی، درست ادائیگی، ہمیشہ درست ادائیگی ہونی چاہیے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ صحیح؟ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے اور پیش حرف کے اوپر۔ اب ان کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ زبر، زیر، پیش کسے کہتے ہیں، زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے اور پیش کہاں ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اصل ہے اس کی ادائیگی، زبر، زیر، پیش کی۔ جی ہاں، جس طرح ہر حرف کی ایک ادائیگی ہوتی ہے، ہر قواعد کی ایک ادائیگی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس کی بھی ادائیگی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں جن کو اگر مکمل نہ کیے جائیں تو اس حرکات یا قواعد کی یہ ادائیگی درست نہیں ہو پاتی۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ زبر کی ادائیگی کیا ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے۔ اب کس طرح؟ اس کو پریکٹیکل کے طور پر بھی سمجھ لیجئے۔ جیسے حمزہ زبر آ
آ آ، یہ ہے معروف طریقہ. معروف طریقہ وہ جو عربیوں کا طریقہ ہے، اس کو معروف طریقہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو معروف طریقے پر پڑھنا چاہیے، مجہول طریقے پر نہیں پڑھنا چاہیے. تو معروف طریقہ ہے آ. صحیح. زیر کس طرح ادا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے. زیر کس طرح ادا ہوتی ہے؟ زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے. جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یہ ہے معروف طریقہ. اگر اس کو مجہول کر دیں گے یا اس طرح پڑھیں گے آ اے او، آ اے مجہول ہو جائے گا. تو اے نہیں پڑھنا بلکہ ای پڑھنا ہے. اب گرانا یعنی آواز کو نیچے گرانا ہے. ای، تھوڑی سی بھی آواز پھیلے نہ. اگر پھیل گئی اے ہو گئی، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ زیر اے، تو یہ مجہول ہو جائے گا. اور پیش کس طرح ادا ہوتی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. اب یہ بھی ایک اہم ادائیگی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں مجہول کا نام لے رہا ہوں، اور واو کے حوالے سے کل ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ واو یہ بہت اہم حرف ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہی وہ واو ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ہماری ادائیگی مجہول ہوتی ہے. اچھا، پیش اور واو ان دونوں میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش میں اور واو میں کہاں کہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی سورت پڑھیں، مدنی قاعدے کا کوئی سبق پڑھیں، تو پیش اور واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. صحیح ہے؟ ہونٹوں کو نہ تمام گول کیا جائے گا تو پیش کی اور واو کی ادائیگی ہوگی. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، او. اب اگر شیشہ سامنے ہو، ابھی تو آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، اگر آپ کو موقع ملے تو شیشے میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں کہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ پیش کی طرف مائل ہونا، پیش کی طرف مائل ہونا، او. اب دیکھیں یہ بھی ہونٹ گول ہو ہی رہے ہیں کسی حد تک، او. لیکن او جب مکمل ہونٹ گول نہ ہوئے تو یہ او بن گیا، او. جبکہ ہمیں پڑھنا ہے او. او اور او میں بہت فرق ہے. او او. صحیح ہے؟ اس ادائیگی کو غور سے سمجھیے. اور مزید یہ کیجیے گا کہ پریکٹیکلی طور پر شیشے میں اگر ہم اپنے ہونٹوں کی گولائی کی حیت کو دیکھ لیں کہ آیا یہ مکمل گول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہونٹ مکمل گول ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اس کی طرف ہمیں انشاءاللہ توجہ کرنی ہے. حمزہ پیش او کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او. یہ بن گئی آ ای او، آ ای او. اب یہ تو ہو گئی ان حرکات کی ادائیگی. اب اسے پڑھیں گے کس طریقے سے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حرکات کو بغیر کھینچے نہ ہی کھینچیں گے نہ ہی جھٹکا دیں گے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اور معروف پڑھیں گے. دیکھیے قاعدے میں یہ بات بالخصوص شامل کی گئی، اور جگہوں پر شاید اس کو اس طریقے سے شامل نہیں کیا گیا، لیکن حرکات کی تختی میں اس کو کیوں شامل کیا گیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں.
کیونکہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ آغاز ہے جہاں پر مدنی منع ہوں یا بڑے اسلامی بھائی ہوں، یہیں پر جب غلطی کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر پورے مدنی قاعدے اور پھر قرآن کریم جب بھی پڑھتے ہیں تو کیونکہ بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر آگے ہر جگہ ہم یہی غلطی کر جاتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے، یہ حرکات یہ بنیاد ہے. اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین دیکھ لیں، وہ اسی پر بنی ہوئی ہے. حمزہ دو زبر ان، ان، حمزہ زیر ای ان، او ان. تو جیسی حرکات کی ادائیگی ہوگی ویسی تنوین کی ادائیگی ہوگی. تو یہ بنیاد ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہ ہوگی. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. معروف یعنی تجوید کے مطابق پڑھنا، عربوں کے طریقے پر پڑھنا. اسی طرح ایک قاعدہ اور بھی ہے کہ اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الف. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ الف. الف نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے بلکہ الف. حمزہ زبر لام فازر لف. کیا ہو گیا؟ الف. اس الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا. اسی طرح ایک قاعدہ اور ہے، را پر اگر زبر پیش ہو، را پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو اب اس را کو پر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. را پر کہیں بھی زبر یا پیش آ جائے تو ہمیشہ اس کو پر پڑھا جائے گا. اور را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. تو یہ حرکات کے قواعد اور حرکات کی ادائیگی دونوں چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اب ہم حرکات کی اس تختی کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اچھے انداز سے اس کی ادائیگی کو سیکھ اور سمجھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. صحیح ہے؟ پہلے میں درست ادائیگی کرواؤں گا اور کہیں کہیں غلط ادائیگی کو بیان کر کے اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ اس ادائیگی یعنی غلط ادائیگی سے بچنا ہے اور درست ادائیگی کرنی ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. اب اس کی ادائیگی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اب حمزہ جو ہے یہ ایک سختی سے ادا ہونے والا حرف ہے. حمزہ جو ہے یہ سختی سے ادا ہونے والا حرف ہے. جب ہم اس حمزہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو کچھ سختی ہے اس کے اندر. اسی سختی کا اثر کہیں حرکت میں نہ آ جائے اور حرکت میں جھٹکا نہ آ جائے. جیسے یہ جھٹکا ہے، یہ جھٹکا نہیں ہے، یہ حمزہ کی ادائیگی ہے. اگر پڑھیں گے تو حمزہ نرم ہو جائے گا. حمزہ کے اندر تحقیق ہے. تحقیق کا مطلب حمزہ کو واضح کرنا. جیسے قرآن کریم میں سورہ ملک میں پڑھتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اَأَنْتُمْ تو حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو اس کو کھینچیں گے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے. اب یہ تو جھٹکے کی مثال تھی. کھینچنا حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ کھینچنا ہو گیا. اس غلطی سے بھی بچنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او.
او او دیکھیے میرے ہونٹ گول ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ رہے ہیں. او لمبا ہو جائے گا. او او آ ای او با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو با با. اب سنیے با یہ جھٹکا, با یہ کھینچ گیا, لمبا ہو گیا, دراز ہو گیا, تو صحیح ادائیگی ہے با با. ایک نارمل آواز جو منہ سے نکلتی ہے, زیادہ طاقت نہ لگائیں با, کیونکہ اتنی طاقت لگائیں جتنی حرکت کی ادائیگی کرنی ہے. با بی بو. تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو 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 تا تی تو. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تو میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی. زبر اور زیر کو تو احتیاط کر لیتے ہیں, تا تی تو, آخر میں آواز کھینچی جاتی ہے, آخر میں آواز پر کنٹرول نہیں رہتا. کنٹرول اس لیے نہیں رہتا کہ ہمیں آگے پڑھنا ہے, ہم آگے کے بارے میں سوچ رہتے ہو تو پچھلا جو پڑھ رہے ہیں اس پر توجہ نہیں رہتی. تو یہاں توجہ کی ضرورت ہے. جب سیکھنے کا سلسلہ ہو تو اس وقت اگر مضبوط ترکیب ہو ادائیگی کے حوالے سے, پھر اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے. آپ محتاط ہو جائیں گے, قرآن کریم جب بھی پڑھیں گے محتاط طریقے سے پڑھیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کے منہ پر رواں ہو جائے گا, آپ غلطی نہیں کریں گے. غلطی ہوگی تو آپ رک جائیں گے. تو ہم نے اپنی ادائیگی کی عادت بنانی ہے. زبان کو ادائیگی کا عادی بنانا یہ تجوید کا حصہ ہے. زبان کو درست ادائیگی کا عادی بنانا. تا تی تو سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو سا سی سو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ کر نیچے آ رہا ہے. سا سا سی سو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سو میں پہلے تو زبان کا سرا لگ رہا ہے اس کے اپنے مخرج پر, یعنی اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر, اور لگنے کے بعد فوراً ہی ہونٹ گول ہو رہے ہیں اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ رہے ہیں. سو 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 سا سی سو سو. جیم زبر جا جیم زیر جی زیر جی جیم پیش جو جا جا جی جو جا جی جو. ہا زبر ہا ہا زیر حی ہا پیش حو حو. پہلے مخرج سے, کیونکہ اس کا جو مخرج ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیان, حلق کا درمیان, یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. تو پہلے حرف کی ادائیگی, پھر اس کے بعد حرکت کی ادائیگی. ہا ہا حی حو حو. خا زبر خا خا زیر خی
پیش ہو، خ خی ہو، خ حرف کو پر ادا کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. حروف مستعلیہ ان میں خا بھی شامل ہے، لہٰذا خا کو پر کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، حرف کو پر کرنے سے متعلق ایک مدنی پھول دیا تھا کہ جب بھی حرف کو پر کرنا ہو تو زبان کے کس حصے کو اٹھائیں گے؟ ماشاء اللہ، زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے. جب آپ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں گے تو حرف پر ہو جائے گا. نہ یہ مستعلیہ ہونٹوں سے گول ہوتے ہیں نہ کسی اور زاویے سے گول ہوتے ہیں. گول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر دیا جائے، حرف پر ہو جائے گا. خ خی ہو، دال زبر د، دال زیر دی، دال پیش دو، د د دی دو، دو دو. پیش میں اس لیے تاکید کی جا رہی ہے تاکہ آپ پیش کی درست ادائیگی کریں، کیونکہ بہت ساری غلطیاں پیش ہی پر ہوتی ہے. زبر آسان ہے، آ ای، لیکن پیش میں ہماری اپنی مادری زبان میں پیش میں ہونٹ گول کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ثواب ملے گا، ثواب، ثواب ملے گا، ثواب، یعنی انگلش کا جو وی ہوتا ہے ہم اس پر پڑھ دیتے ہیں ثواب، ثواب. صحیح ہے نا؟ عربی ادائیگی تو یہ ہے نا، ثواب، وا وا. تو پیش بھی ہونٹ گول کر کے ادا ہوتا ہے، تو اس کی درست ادائیگی ہونی چاہیے ہونٹ گول کر کے. دو دو، لال زبر ز، لال زیر لی، لی لی، لال پیش لو، لا لی لو. حرف پورا ادا کرنا ہے، حرف کو پورا ادا کرنا ہے، یعنی حرف کا پورا نام لینا ہے. تو اس حرف کا پورا نام کیا ہے؟ لال. اب اس پر زبر زیر پیش جو بھی آ جائے. را زبر را، را زیر ری. دیکھیں آواز مجھے آئیے، را زیر ری، ری ری نہیں ہے. ابھی ہم نے قاعدہ سنا کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. را زیر ری. اس تختی کو جب بھی پڑھیں یا پڑھائیں، بالغان کے مدرسے میں پڑھانے کی نیت ہے نا الحمدللہ عز وجل، تو آپ اس طرح پڑھائیں، حرف کا نام لیں، را تھوڑا سا توقف کریں، زیر، پھر توقف کریں، پھر پڑھیں ری. اب سنیں، را زیر ری. اس سے را بھی صحیح ادا ہوگا، زیر بھی صحیح پڑھیں گے، ورنہ را زیر ری، زیر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. یہی غلطی ہے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی آ جاتی ہے. را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، ری 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 رو. ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز زی زو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو،
س سی سو س سی سو. مدنی قاعدے کے سبق کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا آخری جو حصہ ہوتا ہے، شعبہ ہوتا ہے، وہ نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، تو ان اذکار کو سیکھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ کی کل ہم نے مشق کی. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں الحمد دو کی آواز آئی، آواز باز کی دو کی آئی، تو یہ کون سی غلطی ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ پیش کے اندر غلطی ہو رہی ہے. دو پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے دو، دال پیش دو. الحمد دو دو الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. بالعالمین. الرحمن الرحیم. الرح کی آواز آئی، زبر کو کس طرح ادا کریں گے؟ منہ اور آواز کھول کر. جب منہ اور آواز کو کھولیں گے تو را کی آواز آئے گی، رے کی آواز آئے گی. را راح زبر راح. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یوم الدین. مالک یوم الدین. یہاں پر ایک اہم مدنی پھول عرض کر دوں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز کے اندر بالخصوص تو ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آخری حرف کو حذف کر رہے ہوتے ہیں. اس کو غور کرنا ہے، پورا پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر آخری حرف حذف ہو گیا تو یہ لحن جلی کی غلطی ہو جائے گی. تو اس طرح کی نہ جانے کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. آج الحمدللہ سورہ فاتحہ کی 3 آیات کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ مزید اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی